رمضان شروع ہوتے ہی ہمارے گلے پر کیا ہو جاتا ہے؟ بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے. بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا، پھر تراویح پڑھنا بھی ہے، پھر اس کو یاد کرنا بھی ہے. تو وہ ہوتے ہوتے پھر وہ پنپنے کا، پھر وہ افطاری میں کیسے پرہیز کرے بھائی؟ پکوڑا چھوڑ سکتا ہے کوئی افطاری میں؟ اب کسی ڈاکٹر کو بولتے ہو، وہ بولے پکوڑے نہیں کھاؤ. سمجھ پکوڑے نہیں کھاؤ، دنیا چھوڑ دیں گے یار. افطاری میں ہم سموسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور کراچی کی گرمی کے روزے، اتنے ٹف روزے، اتنی گرمی میں انسان بیٹھے اور کھچڑی کھائے گا کیا افطاری میں بھائی؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی آدمی کچھ کھائے تو تمیز کے ساتھ. اور یاد رکھو یہ پکوڑا اتنا نقصان دہ چیز نہیں ہے جتنا اس کو بدنام کیا جاتا ہے. بات میں آ رہا ہوں موضوع کی طرف. چھوٹا سا آپ کو ایک ہلکی سی بات افطاری کے حوالے سے بتا دوں. سموسے نقصان دیتے ہیں، پکوڑے نقصان نہیں دیتے. سموسے میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ نقصان دیتے ہیں. سموسا اگر کھانا ہے، اندر کے آلو نکال کے کھا جاؤ، اس کے میدا نہ کھاؤ. وہ جو ہوتا ہے نا پاپڑ، اس کا وہ میدا ہے، وہ نقصان دے گا. پکوڑا ہے بیسن. بیسن صحت کے لیے بہت مفید چیز ہے. بیسن میں فولاد ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے. البتہ اس کو ہم چونکہ تیل میں تلتے ہیں تو وہ گڑبڑ کر جاتا ہے تھوڑا سا. تو اب افطاری میں تو چلتا ہے نا. تو اس لیے پکوڑوں کو جتنا بدنام کیا جاتا ہے نا، اتنا وہ قابل ملامت ہے نہیں. تو جتنی ملامت ہے وہ سموسوں پہ لے جایا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو میں جب سموسا کھاتا ہوں نا تو اندر سے آلو نکال کے کھا جاتا ہوں. میرے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ پاپڑ کھا رہا ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہو کہ یہ مفتی صاحب میرا اکرام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ سازش ہوتی ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا. دوسرا ایک چھوٹی سی بات آپ کو صحت کے حوالے سے بتا دوں کہ اللہ کا واسطہ کولڈ ڈرنک سے روزہ مت افطار کیا کرو. گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کولڈ ڈرنک ویسے بھی نقصان دہ چیز ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے نقصان کو 100 گنا بڑھا دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کولڈ ڈرنک سے روزہ افطار کریں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ خالی پیٹ ہے، پیاس شدید لگ رہی ہے اور پیپسی سے روزہ افطار کر رہے ہیں. وہ گردے جو ہے نا اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی لکوڈ چیز. اس وقت آپ نے اگر پانی نہیں پیا اور آپ نے اس پہ کولڈ ڈرنک چڑھا دی تو وہ گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں گردے. تو پہلے 3-4 گلاس سادہ پانی پی لیں، پھر ویسے تو پھر بھی نہ پیئیں، لیکن اگر پھر پی لیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دیتی. سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسی طرح چینی والی چیز افطاری میں، چینی کا شربت جو ہم پیتے ہیں خالی پیٹ، یہ بھی گردوں کو نقصان دیتا ہے. چینی جو ہے نا، چینی یہ وائٹ پوائزن ہے. وائٹ پوائزن، سفید زہر ہے. یہ چینی جب تیار ہوتی ہے تو یہ بالکل کالے کلر کی ہوتی ہے، یہ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے. اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے رنگ کاٹ، جو اس کے رنگ کو کاٹ کے کیا بنا دیتا ہے؟ سفید کر دیتا ہے بالکل. تو وہ بہت خطرناک کیمیکل ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ چینی والا شربت جب آپ پیئیں گے یعنی خالی پیٹ، تو آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی. وہ جزو بدن بننے میں ٹائم لگاتا ہے اور چینی کی وجہ سے پیاس مزید بڑھ جاتی ہے. پانی پیتے رہتے ہیں مگر جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی. تو کام الٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اور پھر اوپر سے وہ کیمیکل ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکم دیا. اس کو طیب چیز قرار دی. کھجور کھائیں، اوپر سے سادہ پانی پی لیں، تھوڑا سا ٹھنڈا بھی ہو چلے گا. ہم چائنیز نہیں ہیں کہ بالکل ہی ابلے ہوئے پانی پئیں. اتنے بھی بیوقوف نہیں ہونے چاہیے انسان کو کہ وہ ابلے ہوئے پانی جو ہے نا گرم گرم پینا شروع کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ٹھنڈا پانی پیا ہے، لیکن فریج کا ٹھنڈا نہیں، چشموں کا ٹھنڈا. تو ہلکا سا پانی ٹھنڈا ہو یہ اچھا ہے، زیادہ نہ ہو. لیکن گرم پانی پینا، اگر اس سے میرا ملفوظ یاد رکھیں کہ چائنیز کہتے ہیں گرم پانی سے عمر لمبی ہوتی ہے. تو گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے ٹھنڈا پانی پی کے مر جاؤ. صحیح ہے نا؟ ایسے زندگی کا کیا فائدہ جس میں آپ کو یہ لذت، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی جو محبت مانگی ہے نا، اس کو تشبیہ دی ہے ٹھنڈے پانی سے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے. وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے. اس سے کیا پتا چلا کہ ٹھنڈا پانی انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب تھا. اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے لیے ٹھنڈا پانی باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا، اس کا کنویں کا، چشموں کا جو ٹھنڈا پانی ہے لایا جاتا تھا. تو ٹھنڈا پانی جو نیچرل ٹھنڈا ہو یا تھوڑا بہت فریج کا رکھا ہوا ٹھنڈا، وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت یہ جو کھولتے ہوئے گرم پانی پہ آج کل حکیموں نے لوگوں کو لگا دیا ہے، ڈاکٹروں نے بھی، اور چائنا والوں سے یہ بدعت شروع ہوئی ہے. تو یہ نہیں کیا کریں. صحیح ہے نا؟ بعض سے بات نکلتی ہے، موضوع ادھورا چھوڑ دوں گا نا تو مصیبت ہو جائے گی، پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، یہ بہت گرم پانی میں یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں. یقیناً فائدہ ہے، تبھی جو چائنا پی رہا ہے. لیکن جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں.
پہلی بات تو یہ وہ پانی نہیں ہے, اسے پانی کا مزہ ہی نہیں ہے. آپ پیاس کے وقت قہوے جیسا پانی پی لو تو مزہ تھوڑی آئے گا پینے میں. تو اللہ نے تو یہ ان نعمتوں میں ایک لذت بھی تو رکھی ہے نا, کیا خیال ہے؟ لذت بھی تو رکھی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں کچھ فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہیں. نقصان بھی ہیں, وہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں, آپ دوپہر کھانا کھا کے گرم پانی پیئے کھول دو, آپ کو قیلولے میں نیند نہیں آئے گی صحیح طرح سے, نیند خراب ہو جائے گی آپ کی, نیند کا سسٹم آپ کا متاثر ہوگا. تو کھانے کے بعد تو نہ ٹھنڈا پیئے نہ گرم پیئے, اور کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ نے ہلکا سا ٹھنڈا پانی ہے, نارمل پانی, وہ پی لیا اس. تو افطاری میں چینی کا شربت خالی پیٹ بولنے بھائی نہ پیئیں, اس سے پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی اور پیاس بار بار لگتی ہے. اور اگر کسی کو چینی کا شوق ہے ہی بہت زیادہ تو چینی کا نقصان کم کرنے کے لیے ایک آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں. وہ نقصان کم ایسے ہوگا کہ کچی چینی زیادہ نقصان دیتی ہے, پکی ہوئی چینی کم نقصان دیتی ہے. میں نے گھر میں حکم دیا ہوا ہے, حکم کیا, گزارش کی ہوئی ہے گھر والوں سے, حکم کہاں بھائی, ریکارڈ ہو رہا ہے بیان, گزارش کی ہوئی ہے کہ چینی کو پانی میں ڈال کے ابال لو اور اس کا شیرہ بنا لیں. چینی کو نا خوب اچھی طرح پکائیں, پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح پکائیں, خوب اچھی طرح پکا کے نا اچھی طرح بوائل کر کے اس کا شیرہ تیار کر کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں. وہ پکی ہوئی چینی ہے, اس میں جو اس کے کیمیکل ہے نا وہ جلنے اور پکنے کی وجہ سے اس کے زہریلی اثرات ختم نہیں ہوتے, کم ہو جاتے ہیں. آ رہی ہے بات؟ ختم نہیں ہوتے, کم ہو جاتے ہیں. تو اب اگر وہ شربت میں ڈال کے پیئیں گے تو نقصان تو پھر بھی ہوگا مگر کم ہوگا. شربت میں یا کھیر میں یا حلوے میں, جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں, ہم نہیں کھاتے حلوہ بھائی, ٹھیک ہے نا, تو وہ نقصان کم ہو جائے گا. اسی طرح نمک جو ہے نا, نمک وہ بھی کچا زیادہ نقصان دیتا ہے, پکا ہوا بولنے کم نقصان. یہ جو کچا نمک ہے نا, اس سے بلڈ پریشر کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. کچا نمک کھانے میں اوپر سے نمک ڈال دیا. اسی طرح جو آٹے میں نمک ڈلتا ہے, ہوتا تو آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ, مگر چونکہ وہ کچا رہ جاتا ہے, روٹی جب پکتی ہے نا تو اندر نمک نہیں پکتا اس میں صحیح طرح. تو جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں وہ لوگ جب یہ روٹی کھاتے ہیں تو کھاتے ہی ان کا بی پی ہائی, اور پھر الٹی الٹی باتیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. وہ دیکھا ہوگا آپ نے, کھانا کھاتے ہی پھٹا ہو گیا گھر میں. تو اس کا حل یہ ہے, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا, بڑے بڑے ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں, اور جن لوگوں نے اس پہ کنٹرول کیا ان کے گھر سے بلڈ پریشر کی بیماری ختم ہو گئی. تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یا تو روٹی میں نمک ڈالے ہی نہیں, آٹے میں نمک ہی نہ ڈالیں, جو ڈال رہے ہیں سالن میں ڈال دیں, کیونکہ سالن والا نمک پک جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, جب سالن میں نمک ڈالا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, پک جاتا ہے. تو پکنے سے اس کے اثرات کم ہو جاتے ہیں. تو یا تو روٹی میں نمک ڈالے ہی نہیں, اور اگر نمک ڈال رہے ہیں تو وہی طریقہ کہ جیسے چینی کا آپ نے شیرہ تیار کر لیا تو نمک کو بھی پانی میں ڈال کے اچھی طرح بوائل کر لیں, خوب اچھی طرح پکائیں اس کو, اور پھر وہ شیرہ یعنی نمک کا جو لیکوڈ ہے وہ آپ بوتل میں محفوظ کر لیں. کیا ہو گیا بھائی, بہت آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں, آپ کے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اور یہ ان کا چیزوں کا ہمارے دین اور مذہب سے بھی تعلق ہے. ہمارے نبی نے صحت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے, خاص طور پہ بلڈ پریشر سے صحت خراب نہیں ہوتی, ایمان بھی خراب ہو جاتا ہے, گھر بھی خراب ہو جاتا ہے. جو بیوی کے مریض ہیں نا, طلاقیں بھی اکثر وہی دیتے ہیں, اور بچوں کو بھی اٹھا اٹھا کے کوٹتے رہیں گے, پھینکتے رہیں گے. جب اب بلڈ پریشر کے مریض ابا گھر آئیں گے تو بچے کانپنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے نمک کا یہ طریقہ, تو چینی اور نمک آپ نے کیا کرنا ہے, پکا کے رکھیں گھر میں. اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے, جب چینی کا شیرہ تیار ہوتا ہے تو کسی بھی شربت میں اس کو گھولنا آسان بھی ہوتا ہے. شیرہ ہے وہ یوں کر کے لاؤ, لیکن اس کے لیے تھوڑی سی خواتین کو محنت کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے نا, بہت محنت والا کام ہے یہ. اس میں خواتین کو دیگچی اٹھانی پڑے گی سب سے پہلے, ٹھیک ہے نا, پھر وہ پانی ڈالنا پڑے گا اس میں, پھر اس میں چینی الٹنی پڑے گی, پھر چولہا جلانا, یا تو اس کے ذریعے جلائیں گی یا ماچس کے ذریعے, پھر ابالنا. تو کافی ٹینشن والا کام ہے, لیکن ایک دفعہ کی ٹینشن ہے, آپ کو یہ ٹینشن باقی ٹینشنوں سے بچا لے گی. اور بہتر تو یہ کہ چینی چھوڑ دیں, شہد کھائیں بھائی, کیا خیال ہے؟ شہد کا شربت اگر آپ افطاری میں پی لیں تو فائدہ ہی فائدہ, نہ صرف یہ کہ گردوں کو نقصان نہیں دے گا بلکہ فائدہ پہنچائے گا. تو آج کل کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, شہد کوئی اتنی مہنگی چیز نہیں ہے, خالص ہونا چاہیے شہد. شہد کا جو ہے نا وہ پانی میں 2-4 چمچے گھول دیے, اس میں تھوڑا سا لیمن بھی ڈال دیا, اور لیمو ہونا چاہیے, کچھ اور نہ ہو. لیمو کے نام پہ آج کل مذاق بھی مل رہا ہے مارکیٹ میں. لیمن ہوتا ہے ایک جمیری ہوتی ہے, بالکل لیمو کی شکل کی ہوتی ہے,
وہ نقصان دہ ہوتی ہے. تو آپ نے اس کو بولا بھائی مجھے لیمبو چاہیے, لیمبو, تو لیمن کا آپ نے تھوڑا سا اس میں ڈال دیا, اور شہد بھی ڈال دیا, اور شربت. یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے, یہ پہلے بتا دوں آپ کو میں, ٹھیک ہے نا. ایسا نہ ہو مجھے فون کر کے آپ کہیں کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے مشورے دیے ہیں. تو اب لیمو کا بھی, کیونکہ لیمو بھی ٹھیک ٹھاک مہنگا ہوا ہے, شہد تو ہے ہی مہنگی چیز. تو یہ آپ اگر پی لیں گے تو اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو سارا دن کی جو تھکاوٹ ہے آپ کی سیکنڈوں کے اندر دور ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو فائدے گنے؟ پہلی بات کیا, سارا دن کی تھکاوٹ آپ کی دور ہو جائے گی. دوسرا فائدہ کیا ہوگا, لذت اور مزہ. شہد اور لیمن کا شربت ملا کے پیئے, مزہ نہ آئے ویسے واپس بڑا مزہ آئے گا پینے میں. تیسرا فائدہ, آپ کے جسم کا کولیسٹرول بولے نا پگھلے گا, ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے, باریک ہونا شروع ہو جائیں گے. نتھر, یہ جو جتنے بھی آپ کے جسم میں فاضل اور فضول چیزیں جو صبح سحری میں کھا کے پیدا ہوئی تھیں, وہ کیا ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. نتھرنا شروع ہو جائے گا جسم, توند کم ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی. سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اور چوتھا فائدہ کیا ہوگا کہ شہد میں اللہ نے روحانی برکتیں بھی رکھی ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا نا فیہ شفاء للناس, تو اللہ نے تعریف کی ہے. تو جس کی چیز اللہ تعریف کرے, ظاہر ہے اس میں جسمانی برکتیں بھی ہیں اور روحانی برکتیں بھی ہیں. تو یہ 4 چیزیں, اور پھر آہستہ آہستہ چینی سے جان چھوٹ جائے گی. یہ 5واں فائدہ ہوگا, شہد کی عادت پڑ جائے گی آپ کو کچھ دنوں میں. تو یہ تھوڑے بہت کام کیا کریں. اور اللہ کا واسطہ, یہ جو بازار سے جتنے قسم کے مشروبات آ رہے ہیں, جتنے قسم کے, چاہے وہ بہت اچھی کمپنیوں کے ہوں یا 2 نمبر لوکل کمپنیوں کے ہوں, سب ایک جیسے ہیں, سب نقصان دہ ہیں. جتنے مشروبات کوئی فری میں بھی دے رہا ہو نا, اگر فری میں بھی, تو نہ لیں اس کو. سمجھ گئے کہ یہاں تک؟ البتہ ہمدرد والوں کا جو روح افزا ہے اس کے بارے میں ماہرین کی 2 رائے ہیں. بعض کہتے ہیں وہ بھی کچھ ایسنس ہیں وغیرہ, اور بعض کہتے ہیں نہیں وہ خالص عرقیات کا مجموعہ ہے. تو مجھے اس کی تحقیق, کتنی اہم باتیں ان کو فری پھوکڑ میں بتا رہے ہیں اور یہ قدر نہیں کر رہے بھائی. تو مجھے اس کی پوری طرح تحقیق نہیں ہے. وہ آپ ہمدرد والوں سے پوچھ لیں کہ بھائی یہ 2 نمبر آ رہا ہے, یا جب تک حکیم محمد سعید صاحب زندہ تھے تو 1 نمبر آ رہا تھا, وہ پھلوں کا رس تھا. ٹھیک ہے نا. اب پھلوں کا رس ہے یا پرچی پہ پھل لکھ کے وہ پرچی ڈال دی جاتی ہے, اس کا مجھے علم نہیں ہے. تو دونوں باتیں سننے کو ملتی ہیں, بعض کہتے ہیں 2 نمبر ہے, بعض کہتے ہیں 1 نمبر ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ 2 نمبر ہے کہ 1 نمبر. تو آپ کا کوئی جاننے والا ہو تو آپ اس سے تحقیق کر سکتے ہیں. باقی جتنے بھی مشروبات آ رہے ہیں باہر سے, سارے بیڑا غرق کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ خالی پیٹ وہ پیتے ہو, ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں. وہ کیمیکلز آپ کے گردوں کو فوری طور پر متاثر کرتے ہیں. گردوں کے اتنی بیماریاں, پہلے زمانے میں لاکھوں میں کوئی ایک گردوں کا مریض ملتا تھا. تو اپنے آپ کو ڈائلسس پہ کیوں لانا چاہ رہے ہو بھائی؟ آپ دیکھو نا, ڈائلسس کے مریضوں کو جا کے ہسپتال میں دیکھو, پناہ مانگو گے اللہ کی آپ کہ اللہ مجھے بچا لے اس عذاب سے. تو یہ سارے کیسے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں؟ شوگر کی بیماری, گردوں کی بیماری اتنی زیادہ عام ہو گئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ جو مشروبات ہیں بازار کے ڈبے, جو دودھ کے آپ پی رہے ہیں نا, دودھ کے نام پہ جو مذاق پلایا جا رہا ہے آپ کو, یہ چھوڑ دیں. یہ دودھ نہیں ہے. یہ جو خوشنما پیکنگ میں دودھ آ رہے ہیں, یہ سفید رنگ کی کوئی چیز ہے, یہ دودھ نہیں ہے. اس کا کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروا لیں, یہ دودھ نہیں ہے. دودھ وہ ہوتی ہے جو بھینس دیتی ہے, اور یہ کمپنیاں دیتی ہیں. تو کمپنی دودھ دے سکتی ہے کبھی؟ قرآن میں آتا ہے کہ چوپائے کو تم چارہ کھلاتے اس سے دودھ نکلتا ہے. کہیں بھی نہیں ہے کہ تم کمپنی کو پیسے دیتے اس سے دودھ نکلتا ہے. قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے. دودھ کہاں سے آتا ہے؟ اب یہ پہلی جماعت کے بچوں کے سوال ہیں. بتاؤ دودھ کہاں سے آتا ہے؟ گائے سے آتا ہے یا کمپنی سے آتا ہے؟ گائے دودھ دیتی ہے. ہندو اسی لیے تو گائے کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ دودھ دیتی ہے. ہندو کو کبھی دیکھا کہ نیسلے کمپنی کی عبادت کرتے ہوں, یہ ملک پیک کی عبادت کرتے ہوں, یہ ملک ٹیئر کی عبادت کرتے ہوں؟ اتنی سینس تو ہندوؤں میں بھی ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے, یعنی ان کے لحاظ سے جو سینس ہے, کس کی عبادت کرنی ہے؟ گائے کی. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہندوؤں کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ کس کی عبادت شروع کر دیں؟ کمپنیوں کی عبادت شروع کر دیں. تو دودھ گائے دیتی ہے, گائے سے دودھ نکالو یا جس نے نکالا ہوا ہے اس سے جا کے خریدو. اس میں جراثیم اگر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ جراثیم والا اس بغیر جراثیم سے بہتر ہے. جراثیم بھی اس میں اسی لیے آ رہے ہیں کہ وہ دودھ ہے. جراثیم کو بھی پتا ہے کہ یہ کیا ہے, دودھ ہے. اور یہ جو ڈبوں کے دودھ ہے ان کو کھول کے رکھ دو, اس کو جراثیم بھی لفٹ نہیں کراتے. تو جس چیز کو جراثیم بھی لفٹ نہ کرا رہے ہوں اس کو آپ کیوں پی رہے ہو بھائی؟ تو یہ ساری چیزیں کھا کھا کے لوگوں کے گردوں کا بیڑا غرق ہو گیا. شوگر کے مریض بنتے چلے جا رہے ہیں, توندے نکلتی چلی جا رہی ہیں, جسم ڈھلکتے چلے جا رہے ہیں, چہروں کی رونقیں ختم ہو رہی ہیں, پھر بھی پی رہے ہیں, بچوں کو بھی پلا رہے ہیں. اس لیے یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو خود سے ہلاک مت کرو.
جیسے خودکشی کرنا حرام ہے کھمبے سے چپک کے، ایسے ہی سلو پوائزن کھا کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہ کرنا بھی غلط کام ہے، ناجائز کام ہے.